وہ خود بھی جج رہی ہیں، ان کے آج فرزند ارجمند بھی یہاں موجود ہیں، سینیٹر ہیں وہ، اور ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جج سپریم کورٹ بھی رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ریکارڈ ہے. میرا مقصد جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ سے. علامہ اقبال کی بہو بھی ہے. یہ تو ایک اتفاقی امر ہے اور میرے لیے بہت بڑا یہ ایک اعزاز بھی ہے، لیکن اس حد تک ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام اپنے سینئر وکلاء کو یہاں، اور بہت مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اس لیے مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ آج کی راؤنڈ ٹیبل جو ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل فوری طور پہ ڈھونڈنا ضروری ہے. اور تمام جتنے بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائید کی ہے کہ آئین کی بالادستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور رابعہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے اور 3 ہمارے شعبے ہیں. تو بالادستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور وکلاء. اور سب سے جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن یا 90 دن کے قریب الیکشن ہو جانے چاہیے، تو اس کے اوپر کیوں انگشت نمائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور کچھ حد تک شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے، آئین کی بالادستی نہ ہو، اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں. تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو؟ اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہوش آئے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گراں کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے، کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا، تو ہمیں کم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہم پہ سب پہ لازم ہے. اور یہ ہم کو پتہ بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس مکالمے میں یہ بات جو ہے یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے. اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں، جیسے وہ آئین کی تقدس کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم، جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے، اور جو اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاف اس طرح بات کرے. آپ سب کا بہت شکریہ.